میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفھا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار. بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے. مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کی, اس میں عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے, غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو, غصہ پینا آسان کام, جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ, اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوریں ووروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں, یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں, تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے, قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے, تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو, قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا, یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے, اس میں کیا حکمت ہے.
افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے, پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک, کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. ہاں, جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے, تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے. جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی, تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے, حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید, تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آیا کرے نا, اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفها دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو لینی, تو یہ حوریں اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم, کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس لیے کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں,
مشوروں سے, اور ومما رزقناہم ينفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں, کرتے نہیں ہیں, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ. ایک خاتون نے کہا, وہ شوہر ان کا بیچارہ آڑا ترچھا سا تھا نا, تو مجھے کہنے لگی کہ وہ پرانی بات ہے جب میں کالیں اٹھایا کرتا تھا بہت, تو مجھے کہنے لگی کہ یہی والے شوہر ہمیں جنت میں بھی ملیں گے. تو میں نے کہا ریپیئرنگ ہوگی اس کی. یہ کیا ہوگا جنت میں, کیا ہوگی بھائی, ریپیئرنگ. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, تو ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. جب یہاں پرانی سے پرانی گاڑی کو یہاں کے ڈینٹر کیسا نیا کر دیتے ہیں یار, تو اللہ میاں کے ڈینٹر کیا وہ ریپیئرنگ نہیں کریں گے, تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلام 7 پلیز سبسکرائب مائی چینل.